الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر معزز سامعین محاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعۃ المبارک 16 رمضان مبارک ہے اور کل 17 ہے. اس ماہ مبارک میں کل جو دن گزر گیا ہے 15 رمضان المبارک، اس میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ رسول اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش تھا. اب وہ بھی گزرا اور اس کے ساتھ ساتھ کل 17 رمضان مبارک ہے. کل یوم بدر بھی ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے. اب ذرا غور کریں، حضرت امام حسن، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور واقعہ بدر، اور اس کے ساتھ اعتکاف کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ اگلا جمعہ اعتکاف کے بعد آئے گا، اعتکاف پر لوگ بیٹھ جائیں گے. تو یہ اتنے موضوع ہیں، ان سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں.
ورنہ ایک ایک موضوع کے لیے پورا پورا جمعہ چاہیے۔ سب سے پہلے 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم پیدائش ہے۔ بچے تو اور بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کس شان سے ہوئی؟ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو گڑتی دی جاتی ہے، جسے گٹی کہتے ہیں، پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، گٹی دی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کسی نیک آدمی سے گٹی دلائی جائے تاکہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے، بچہ اچھا نکلے۔ اس امام حسن کا مقابلہ کون کرے گا جس کو گٹی دی تو میرے نبی نے اپنے لعاب دہن سے دی؟ سبحان اللہ۔ گٹی دی تو منہ میں زبان ڈالی، لعاب دہن ڈالا منہ میں، سب سے پہلے منہ میں زبان ڈالی، لعاب دہن سے گٹی دی۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھتے جائیے، اور یہ مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک دن بعد یا 2 دن بعد بچہ فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی اتنی تھی، جب فوت ہوا تو اب دیہاتوں میں اور کئی جگہ شہروں میں بھی علم کی کمی کے باعث کہتے ہیں جی اب اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اذان نہیں ہوئی تھی۔ کان میں چونکہ اذان نہیں پڑی گئی، یہ تو مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس کا جنازہ نہیں۔ تو کئی لوگ تو رابطہ کر لیتے ہیں، کئی دفن کر کے رابطہ کرتے ہیں جی وہ بچہ پیدا ہوا تھا، کان میں اذان نہیں ہوئی تھی، تو مولوی صاحب نے کہہ دیا چونکہ اذان نہیں ہوئی تو اس لیے اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی مسئلہ سمجھیے، اذان کا اس کے مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کان میں اذان پڑی یا نہیں پڑی، اس کا اس کے مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اذان نہیں بھی پڑی، وہ تب بھی اسلام پر پیدا ہوا۔ تو اس لیے اگر اذان نہ بھی پڑھی جائے تو جنازہ پھر بھی پڑھا جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو، یہ تمہیں بھی کہیں پیش آ سکتا ہے، تو پھر کم از کم بندہ بتا تو سکتا ہے نا وہاں کہ نہیں بھائی جنازہ ہوگا۔ جو بچہ پیدا ہو اس کو سانس لیتے ہوئے دیکھا گیا ہو، یا پیدا ہو کے وہ رو پڑا ہو یا چیخ ماری ہو، اس کا جنازہ ہوگا۔ اذان کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات، کسی کے بچے میں کوئی کان میں کوئی اذان پڑتا ہے، کسی کے کان میں کوئی اذان پڑتا ہے، کسی کے کان میں کوئی اذان پڑتا ہے، میرے امام حسن وہ ہیں جن کے کان میں اذان پڑھنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس کے منہ میں گٹی گئی تو لعاب مصطفیٰ کی، جس کے کان میں سب سے پہلی آواز جو اذان کی گئی وہ بھی میرے مصطفیٰ کی۔ میرے نبی نے امام حسن کے ایک کان میں اذان پڑھی، ایک کان میں اقامت، جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اب اس کی شان کیا ہوگی کہ جس کی کان میں اذان میرا مصطفیٰ پڑھے۔ اب اس بات پہ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ کرواتا جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سارے موضوع کو ٹچ کرنے کی، کوئی ایک موضوع بیان کر دیتا، لیکن اس وقت فتنوں کا دور ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہوتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے۔ آج اگر میں صرف غزوہ بدر بیان کر دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر نہ کروں،
تو کتنے لوگ کہیں گے لو جی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو مانتی نہیں. اگر سیدنا امام حسن کا ذکر نہ کروں تو انہوں نے کہا وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ اہل بیت کو مانتے نہیں، یہ تو صحابہ کو مانتے ہیں. تو اس لیے ہر ایک کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں ہر موضوع کو تھوڑا بہت ٹچ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ لوگوں کی غلط فہمی ہے جتنا سنی اہل بیت کو مانتا ہے اتنا کوئی مان نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھے، جو اہل بیت کے بارے میں ایک بال کے ایک کنارے کے برابر بھی دل میں میل رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. اور جو امہات المومنین کے بارے میں دل میں تھوڑی سی میل رکھتا ہے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کرام کے بارے میں تھوڑی سی دل میں میل رکھتا ہے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہ ہے جو آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول کے در کا نوکر ہو، سبھی کا عقیدت مند ہو، وہ سنی ہے. جو کسی کے بارے میں تھوڑی سی بھی ڈنڈی مارتا ہے ہم اس کو سنی نہیں مانتے. اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ان سب کا ذکر کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک دو باتیں کر کے میں آگے اگلی بات کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کر کے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، کندھے پہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین من المسلمین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا سردار ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ میری امت کے دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا. پھر وہ وقت کب آیا؟ جب ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نانا جی کی امت کو مروا نہیں سکتا، میں قتل و غارت نہیں کروا سکتا. صلح کی حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے. تو یہاں پر بات حضرت امام حسن کا نام لینے والوں مجھے یہ بتاؤ امام حسن کو ہی ماننا ہے کہ امام حسن کی بھی ماننی ہے؟ جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب تیری لڑائی کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہمیں سیدنا امام حسن پر پورا اعتماد ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہمارے سر آنکھوں پر. اگر وہ حضرت امیر معاویہ سے لڑائی رکھتے تو ہماری بھی لڑائی کی، لیکن امام حسن نے صلح کر لی. اب حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ہم لڑائی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کے ساتھ لڑائی رکھی، اور اب ہم یزید کے ساتھ صلح کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم اہل بیت کے غلام ہیں. اہل بیت جس کے ساتھ لڑائی کرے ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے. اس وقت تک لڑائی ہے جب تک اہل بیت کی لڑائی ہے. جب آل پاک صلح کر لیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھے، ان سے وظیفے بھی لے، ان سے نذرانے بھی وصول کرے، پھر ہم اہل بیت کے جس کے ساتھ اہل بیت صلح کرے، ہم اہل بیت کے شہزادوں سے زیادہ سمجھدار تو نہیں نا، ہم تو ان کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. میرے نبی نے اسی وقت اشارہ دے دیا جب دو گروہ ہوں گے دونوں مسلمان. تم دونوں میں سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے اندر حلم بہت تھا، بردباری بہت تھی، برداشت بہت تھی. تو اللہ نے وہ دولت میرے نبی کے ذریعے امام حسن کو بھی دی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین میرے دو پھول ہیں دنیا میں. تو جو پھول ہیں تو جو درخت میں تاثیر ہوگی وہی پھولوں میں آئے گی نا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. جب دعوت کی نا دوستوں کی،
تو جو غلام تھا وہ سالن اور روٹی لے کر آ رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر گیا، سارا سالن بھی گر گیا، روٹی بھی گر گئی، مہمانوں کے کپڑوں پر بھی پڑ گئے سالن۔ اب امام حسن دیکھیں، آپ کسی کی دعوت کریں، آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا بیٹا عین موقع پر کھانے کا وقت ہو تو ہر چیز کو زمین پر ڈال دے، اس سے گر جائے، آپ کو غصہ تو آئے گا کہ اب دوبارہ ساری محنت کرنی پڑے گی، کھانے کا ٹائم ہے۔ میرے امام کے چہرے پر تھوڑا سا بال آ گیا، تھوڑا سا شکن آیا۔ غلام نے دیکھا، فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، پڑھنے لگا، کہنے لگا والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے تو غصہ پی جاتے ہیں۔ غلام بھی تو امام حسن کا تھا، امام حسن نے فرمایا ہم نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھ دی والعافین عن الناس، اللہ کے پیارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جا، ہم نے غصہ بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا۔ اب تیسری بات کی فرمایا ہم نے تجھ پر احسان بھی کر دیا، یعنی تجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ذکر تو ان کے دنوں میں کرتے ہیں کیونکہ یوم پیدائش تھا کل، اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اگر نہ کیا جائے لوگ کہتے ہیں یہ تو مانتے نہیں، یہ تو مانتے نہیں۔ تو اللہ کے بندو اگر ہم نہیں مانتے تو پھر کون مانتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک باغ ہے، باغ کے اندر ایک غلام بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے، وہ روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے۔ امام حسن دیکھتے رہے، جب روٹی ختم ہو گئی، ایک ہی روٹی تھی، امام حسن اس کے پاس چلے گئے، فرمایا بھئی کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں بھرا؟ کہنے لگا آدھی روٹی میں کھاتا رہا، آدھی میں کتے کو کھلاتا رہا۔ فرمایا جب تیرے لیے کافی نہیں تھی، تیرے لیے بھی یہ کام تھی تو خود کھاتا، کتے کو کیوں کھلاتا رہا؟ کہنے لگا جی وہ بھی رات کا میرے ساتھ ہی بھوکا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں۔ امام حسن نے جب یہ بات سنی فرمایا یہ باغ کس کا ہے؟ کہنے لگا جی عثمان بن عفان کا، حضرت عثمان کا ایک بیٹا عفان تھا، اس کا۔ اچھا، اسی وقت عفان کے پاس چلے گئے، فرمایا وہ جو تیرا باغ ہے وہ مجھے بیچ دو۔ کہنے لگے جی میں ویسے ہدیہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں نے خریدنا ہے۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے دے دو۔ آپ نے فرمایا اتنے پیسے اس کے ہو گئے، اس غلام کے کتنے پیسے دینے ہیں جو اس میں بیٹھا ہے؟ اس کی اتنے دے دو۔ حضرت امام حسن نے غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا، خرید کر پھر اب اس غلام کے پاس آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مبارک ہو، میں نے باغ خرید لیا ہے۔ کہنے لگا بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کی قسمت میں کرے۔ فرمایا اگلی بات بھی سن لے، میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے۔ خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ تو اور اچھی بات ہے، اب اللہ رسول کے بعد میں آپ کے حکم کا پابند ہوں گا، جو بھی آپ حکم کریں گے میں وہ بھی مانوں گا۔ فرمایا تیسری بات بھی سن لے، فرمایا میں نے باغ بھی خرید لیا، تمہیں بھی خرید لیا۔ فرمایا اب اگلی بات سن لے، میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور باغ تمہیں تحفہ دے دیا۔ اتنے سخی تھے میرے نبی کے گھرانے والے۔ کسی نے خود ویسے تو نہیں کہا، ہے شکل ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل۔ غالباً پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ تو یہ تھی ان کی شان، ایک ان کی عظمت ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، کھیل رہے تھے، صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے عصر کی مسجد نبی سے نکلے نا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اٹھا کر سینے سے لگا دیا، بوسہ لیا اور ساتھ ہی کہا فدا کا ابھی، تجھ پر میرا باپ قربان، تمہاری صورت علی سے نہیں ملتی، میرے نبی سے ملتی۔ یہ ابو بکر صدیق نے اٹھایا اور یہ فرمایا وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ برداشت کتنی ہے۔ ایک آدمی آیا جنگل کی طرف سے، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل کی طرف سے آیا، آ کے کہنے لگا او جی پتہ چلا یہاں نبی پاک کا نواسہ ہے، اس سے ملنا ہے۔ کسی نے کہا یہ گھر ہے، اس کا دروازہ کھٹکایا، امام حسن نے فرمایا جی بتاؤ۔ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، برا بھلا کہنے لگ گیا۔ امام حسن نے دیکھا تو غلام سے کہا لگتا ہے اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ مندہ بول رہا ہے، وہ کہتے کھانا کھلاؤ۔ کیوں نہ کرتے؟ تربیت کدھر کی تھی؟ تربیت تو میرے مصطفیٰ کی تھی۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ تو وہ جب اس نے مندہ بولنا شروع کیا نا تو آپ نے فرمایا اس کو کھانا دو۔ کھانا کھلایا، جب تک کھانا کھاتا رہا خاموش رہا، کھانے کی باتیں شروع ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا بھئی، غلام سے فرمایا دیکھو گھر میں کچھ ہے، یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، فرمایا لاؤ یہ۔ اسے فرمایا بیٹیا یہی ہمارے پاس تھی، یہ ہم نے تمہیں دے دی، اور ہوتی تو اور بھی دے دیتے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ کبھی روٹی کھلاتے ہیں، کبھی اشرفیوں کی تھیلی دیتے ہیں، یہی تو بردباری ہے، یہی تو حلم ہے۔ کہنے لگا جی مجھے کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں تیرے نانا بھی سچے تھے، تم بھی سچے ہو۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کسی نے بتایا تھا، میں نے تیرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کا اخلاق بڑا تھا، علم اور بردباری ان کے اندر بڑی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا یہاں ان کا نواسہ رہتا ہے۔ میں نے کہا نواسے کو چیک کر لیں گے، اگر نانے میں ہوئی تو پھر نواسے میں بھی ہوگی۔ تو مجھے یقین آ گیا جب آپ کا یہ حال ہے تو پھر تیرے نانا جی کا کیا حال ہے۔ بعض لوگوں کو جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ایسے بھی دیتی ہے۔ فقہ کے ایک امام گزرے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ جو کوئی دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو ایک غیر مسلم نے دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہے۔ اتنا حسین؟ تو ساتھ ہی ایک نے کہا، اس نے کہا اچھا اس لیے لوگ محمد کو مانتے ہیں، بڑا حسین ہے۔ فرمایا نہیں، یہ امتی محمد ہے، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ان کی امت میں سے ایک عالم ہے۔ وہ کہنے لگا جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھا دو، اور جس کی امت کا محمد اتنا حسین ہے وہ محمد خود کتنا حسین ہوگا۔ تو جن کو اللہ نے دین کی دولت دینی ہو بہانے بہانے دے دیں۔ تو یہ امام حسن کا تذکرہ ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے مدنی کریم علیہ السلام کی رفیقہ حیات، میرے آقا علیہ السلام کی 11 شادیاں ہیں، ان میں ایک یہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد
حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بیوہ تھی. جتنی بیویاں آئیں کو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، صرف ایک سیدہ عائشہ کنواری ہیں جو میرے نبی کے نکاح میں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی ان کے، ان کی خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی نبی کی بیوی بن جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. حبیبہ علیہ من دنیا کون سلاس، فرمایا لوگوں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا طیب، فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے اپنی بیویاں پسند ہیں. فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز مجھے پسند ہے. حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ یا رسول اللہ چہرہ تمہارا ہو، نظریں میری ہو. چہرہ تمہارا ہو، آپ کا چہرہ ہو، نظر میری. دوسرا عرض کی مال میرا ہو، آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. تیسرا یا رسول اللہ و ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی شادی میرے مصطفیٰ سے کی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیاری عائشہ جب یہ جو شادی کی ہے نا، تیرا انتخاب میرے ساتھ شادی کا میرے اللہ نے کیا ہے. جب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی نا، اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچی کو دیکھنے جاتے ہیں، بچی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین چنیل کے کپڑے پر سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر پہنچ گئے. یا رسول اللہ یہ ہے آپ کی ہونے والی بیوی، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. اچھا ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، لوگ اس کو موجود سمجھتے ہیں، یہ موجود نہیں. جس کے ساتھ شادی کرنی ہو اس کو آدمی ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے، جس کے ساتھ شادی کرنی ہو ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے، لیکن بس دیکھ سکتا ہے، بس اتنا ہی. یہ نہیں کہ ابھی پروگرام ہی نہیں بنا اور ٹیلی فون کے پر اس کے ساتھ باتیں شروع ہو جائیں. یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی حرکت ہے. دیکھ سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، جس کے ساتھ شادی کرنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو آمنے سامنے دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جن کو تم دیکھنے کے لیے بھیجتے ہو، یہ بھی ایک ہمارے عجیب رواج ہے اور بنا ہوا ہے پرانا. کیا کر سکتے ہیں، جس نے شادی کرنی ہے اس کو نہیں دکھاتے، پسند اور کر کے آتے ہیں، شادی اور سے ہوتی. یہ کیسا نظام ہے ہمارا؟ ایک چلا آ رہا ہے. ایک صحابی رسول، اس نے عورت سے شادی کرنی تھی تو وہ باغ میں کام کرتی تھی، تو اس نے باغ میں چھپ کر اس کو دیکھا. تو ایک صحابی نے دیکھ لیا، اس نے کہا میں اللہ کے رسول کو جا کے بتاؤں. مسئلہ میرے نبی تک پہنچ گیا، یا رسول اللہ اس نے فلاں عورت ہے باغ میں وہ کام کرتی تھی، اس نے باغ میں چھپ کر اس کو دیکھ لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. فرمایا جس سے شادی کرنی ہو آدمی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی تصویر شریل کے کپڑے پر جبریل میرے پاس لے کر آئے. اس وقت ابھی تصویر منع نہیں کی تھی، میرے نبی نے تصویر لے کر شریل کے کپڑے پر، یا رسول اللہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، ایک الزام لگا جس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی، صرف اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہیں، نہیں شرماتے. وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، صحیح بخاری کی ہے، لیکن وہ حدیث بھی آدھی سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدہ نبی پاک علیہ السلام جب جنگ پہ جاتے تو امہات المومنین سے ایک کو ساتھ کر لے جاتے تھے.
سیدہ عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہے، تو ہوتا یہ تھا جو ام المومنین ساتھ جاتی وہ کچاوے میں ہوتی تھی، صحابہ کچاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے، جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا کچاوا اتار کر نیچے رکھ دیتے۔ تو جب چلنے کا وقت آیا، جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہراؤ کیا، جب چلنے کا وقت آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رفع حاجت کے لیے چلی گئی۔ وزن اس وقت بڑا ہلکا تھا، کچاوا اٹھانے والوں نے یہی سمجھا کہ سیدہ کچاوے میں ہے، اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ اب سیدہ وہی رہ گئی۔ تو ایک آدمی تھا صحابی جس کا کام یہ تھا کہ وہ جب قافلہ چلا جاتا تھا وہ بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ کوئی چیز رہ گئی تو وہ لے کر آتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک جگہ تم نے پڑاؤ کیا، جب گئے تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں رہ جاتی، تو وہ بعد میں چکر لگاتا تھا کہ کوئی چیز رہ گئی ہو۔ تو جب اس نے چکر لگایا تو سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا پریشان ہوا، یہ تو ام المومنین تشریف فرما ہے۔ عرض کی امی جی میں اونٹ کو بٹھاتا ہوں، آپ اس پر تشریف رکھیں۔ اونٹ کو بٹھایا، اب اونٹ پر بٹھا کر سیدہ کو وہ اونٹ لے کر چلا گیا، اونٹ پر نہیں بیٹھا، اونٹ کو ساتھ لے کر چلتا رہا، قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ اب کئی لوگ منافق بھی شامل تھے، انہوں نے بات کو اٹھایا، دیکھو نبی کی بیوی عائشہ اس آدمی کے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ماحول تھا ان کا وہاں، اس طرح کی باتیں کی جو نہ کرنے والی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی اس بات کی تکلیف ہوئی، تو اس بات کو اچھالنے والے اکثر منافق ہی تھے۔ صحابہ کرام میں بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو بھی تھوڑی شک پڑ گئی، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میری بیوی پر الزام لگ رہا ہے، تو میرے نبی نے اسی وقت کلیئر کیسے کیا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر سے نہیں پوچھا، ان کی تو بیٹی تھی، عمر فاروق سے پوچھا، فرمایا پیارے عمر تو بتا میری عائشہ کے بارے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو بتاؤ یہ رشتہ کس نے انتخاب کیا، اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ فرمایا اللہ نے۔ یا رسول اللہ جب اللہ نے انتخاب کیا، اللہ کسی غلط عورت کو آپ کے بستر کی زینت بنا نہیں سکتا۔ فرمایا پیارے عثمان تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بڑھایا، اس لیے کہ سایہ گندی جگہ پر بھی پڑ سکتا ہے، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بڑھایا۔ جس اللہ کو سایہ گندی جگہ پر پڑنا آپ کا مناسب نہیں سمجھا، اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک غلط عورت آپ کے نکاح میں آ جائے؟ فرمایا علی تم کیا کہتے ہو؟ میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جوتی پہن کر بھی نماز پڑھتے رہے ہیں، تو آپ کی جوتی مبارک کو نالین پاک کو جوں کا خون لگ گیا، جوں کا کتنا خون ہوتا ہے وہ لگ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوب جوتی اتار دے، جبریل آگے جوتی اتار دے۔ یا رسول اللہ آپ کے جوتے مبارک کو جوں کا خون لگ جائے تو اللہ وہ جوتا پہننے نہیں دیتا، اتارنے کا حکم دے دیتا ہے، تو آقا وہ اللہ کسی ناپاک عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے آنے دے گا؟ اب میرے نبی نے فیصلہ کیا، پہلے صحابہ سے رائے لی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے اپنی بیوی کا معاملہ تھا تو خود ہی فیصلہ کر لیا، صحابہ سے مشورے دیے، رائے لی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے خود اعلان کیا، بخاری شریف میں یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس جگہ پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اسی صفحے پر یہ لفظ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واللہ
ما علمت علی اہلی الا خیرا، اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میری عائشہ میں کوئی برائی نہیں ہے، میری عائشہ پاک ہے۔ میں واللہ اللہ کی قسم ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اللہ کی قسم ہے میری عائشہ پاک۔ کل آپ کا سیدہ عائشہ کا یوم وصال ہے، کوشش کرو ان کے لیے بھی سارے سوال کیا جائے۔ وہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسے کرتا تھا، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کرتا تھا کہ کھانا پکاتا، کھانا پکا کر اس کا احسان ثواب کرتا، نبی پاک علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو، سب کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا۔ کہتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، زیارت ہوئی تو میرے آقا غصے کے اثار نظر آئے، چہرے پر غصے کے اثار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا آقا وجہ کیا ہے، آپ میرے ساتھ کیا ناراض ہیں؟ فرمایا تو نیاز پکاتا ہے، اصال ثواب کا کھانا پکاتا ہے، سب کو اصال ثواب کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں تو کھانا عائشہ کے گھر کھاتا تھا، میں تو کھانا عائشہ کے گھر کھاتا تھا۔ کیا مطلب اشارہ دے دیا تو عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ مجدد پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب بھی اصال ثواب کرتا تو سیدہ عائشہ کا بھی نام لیتا۔ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا دعوت دینے کے لیے، آقا میرے گھر میں کھانا کھائیں۔ فرمایا میں اکیلا ہوں کہ عائشہ بھی آئے؟ کہنے لگے اکیلا ہی۔ فرمایا پھر میں نہیں ہوں۔ اس نے سمجھا کہ شاید مصروفیت ہے، پھر ایک دن آیا یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے۔ فرمایا میں میری اکیلے کی کہ عائشہ کی بھی؟ آقا آپ میں نہیں آ رہا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، کسی صحابی نے سمجھا دیا اللہ کے بندے تجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب تو کہتا ہے عائشہ کی نہیں تو میرے آقا کہتے ہیں میں نہیں آ رہا، آج عائشہ کی بھی دعوت کر۔ میرے آقا علیہ السلام سے پھر آگے کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا میری اکیلے کی کہ عائشہ کی بھی؟ آقا سیدہ عائشہ کی بھی۔ میں ہاں ٹھیک ہے، میں کتنے بجے آؤں؟ میں آ جاؤں گا۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میری دعوت کرنی ہے میری بیوی کی بھی کرو، لوگ کہتے ہیں لو یہ تو رن مرید ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا جو تیری رفیقہ حیات ہے اس کا بھی خیال پورا رکھنا چاہیے۔ وہ تو نے پیسوں سے نہیں خریدی، تو نے شریعت کے مطابق نکاح پڑھا ہے، جس طرح تیرے حقوق ہیں اس کے بھی حقوق ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یار اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے، بخاری میں بھی ہے سیاستہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام وہ گتکا کھیلتے تھے، نیزہ بازی وہ جنگ کی تیاری کے لیے جیسے مشقیں کرتے ہیں نا فوجی، وہ مسجد میں کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب میرے نبی نے جھڑک نہیں دیا، تیرا کیا کام ہے دیکھنے کا، آرام سے بیٹھو۔ نہیں، آقا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی نے یوں کر کے بازو آگے کر دیا، عائشہ میرے بازو کے نیچے سے دیکھتی رہو۔ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں ہی تھک گئی، میرے نبی نے بازو نہیں ہٹایا، میں نے عرض کیا آقا بس میں اب تھک گئی ہوں اب رہنے دو۔ تو یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور غزوہ بدر میں یہ جو غزوہ ہوا، یہ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ 17 رمضان کو یہ ہوا، 2 ہجری کو۔ اب اس کی بھی تفصیل میں جانا وقت نہیں ہے تو اس کی بھی چند باتیں عرض کرتا جاؤں۔ جب صحابہ کرام اور کفار کا لشکر آمنے سامنے آیا، ادھر 1000 آدمی تھا، ان کا 1000 اور ادھر 313، ادھر 1000 ادھر 313۔ حضرت عثمان غنی شامل نہیں ہوئے۔ وہ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ، عثمان غنی تو غزوہ بدر میں تھے نہیں۔ اللہ کے بندوں کو دوش نہیں پڑھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیرے گھر میری بیٹی ہے،
تیرے گھر میری بیٹی رقیہ ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کر، میں جا رہا ہوں غزوہ کے لیے، جتنا مال غنیمت ان کو ملے گا اتنا مال غنیمت کا حصہ تیرا بھی ہوگا۔ میرے نبی نے روکا تھا نہ جا، جب واپس آئے تو وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا انتقال ہو چکا 2 ہجری کو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا 1000 آدمی ہے، ادھر 313 ہے، نبی پاک علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے، اے پاک پروردگار کئی دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ بھی مانگی، اللہم ان تعلق هذه الاصابت لم توبت، اے پروردگار اگر یہ مٹھی پر لوگ بھی مولا کریم مارے گئے، قتل ہو گئے، تو تیری عبادت کون کرے گا؟ تیری عبادت کرنی نہیں کرنے والے نہیں بچیں گے۔ میرے نبی نے اور بھی دعائیں کی، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا، میرے کملی والے نے یہ بتا دیا، جنگ میں بھی شامل ہوں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، پھر بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، محبوب فکر نہ کر، ہم فرشتے بھیج رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نبی علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا بس کریں، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، آپ زیادہ دعا نہ مانگیں، آپ کی صحت خراب نہ ہو جائے، جس انداز میں رو رو کے مانگ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی، اب شام کا ٹائم ہے، اگلے دن صبح جنگ ہونی ہے۔ میرے نبی نے شام کو صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، یوں کر کے نشان لگاتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان، یہ اس جگہ پہ فلانا کافر مرے گا، ھذا مصرع فلان، اس جگہ پہ فلانا کافر مرے گا، ھذا مصرع فلان، اس جگہ پہ فلانا کافر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی اگلے دن ہم نے دیکھا جہاں جہاں میرے نبی نے نشان لگایا تھا اور جس جس کا نشان لگایا تھا نام لے کر، وہاں وہاں پر وہی کافر مرا، ایک سوتر کا بھی فرق نہیں پڑا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، میرے نبی نے تو ایک دن پہلے نشان لگا دیا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ تو یہ تھا غزوہ بدر۔ 313 نے اتنے بڑے لشکر کے 70 آدمی 70 مار دیے، 70 کو قید کر لیا۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، لیکن ان کے لیے خوشخبری کتنی بڑی آ گئی، اللہ نے فرمایا آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنی بڑی خوشخبری، بدری صحابہ بڑی عظمت کے حامل۔ تو جب لڑائی ہو رہی تھی نا، تو اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے مدد کی۔ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ایک درخت کی جڑ اٹھائی، فرمایا اس جڑ کے ساتھ تم لڑو۔ جب اس نے جڑ پکڑی تو وہ سچ مچ کی تلوار بن گئی، وہ تلوار بن گئی۔ ایک صحابی کا گھوڑا بیٹھ گیا، اٹھ نہیں رہا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ اٹھ کے تیز ہو کے چلنے لگا۔ اور اس دن کفار کا وہ برا حال ہوا، وہ 70 قیدی بن گئے نا، جب 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے۔ تو اب فیصلہ کرنا تھا کہ فیصلہ کیا کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، ان سے فدیہ لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے فدیہ لو اور چھوڑ دو۔ چاچا عباس بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، چاچا عباس سے فرمایا چاچا جی فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ، وہ بھی قیدی تھے۔ عرض کی میرے بھتیجے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، چاچا یہاں کچھ نہیں، مکہ جا کے بھیج دینا۔ بیٹے وہاں بھی کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچا اس وقت کو یاد کر جب تو جنگ میں آنے لگا تھا، اس وقت آتے ہوئے چاچی جی کو اندر بلا کر اس کو بتایا تھا کہ یہ میں زمین میں پیسے دبانے لگا ہوں، یہ سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، میں زمین میں دبانے لگا ہوں، اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر بچ کے نہ آیا تو بعد والی زندگی ان کے ذریعے اپنی بسر کرنا۔ چاچا وہ جو پیسے زمین میں دبا کے آیا ہے اسی میں سے
بھیج دینا۔ حضرت عباس کہنے لگے اگر محمد کو ان پیسوں کا پتہ ہو تو پھر اس کی باقی باتیں بھی سچی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ اور اللہ کی شان دیکھو، ابو جہل کو 2 چھوٹے نوجوانوں نے قتل کیا، چھوٹے لڑکوں نے۔ ابو جہل حضرت عبد الرحمن سے کہنے لگے چاچا جی کیا آپ کو پتہ ہے ان میں ابو جہل کون ہے؟ وہ بیٹا تم چھوٹے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ چاچا جی ہم نے مارنا ہے۔ موز اور معاذ 2 بھائی تھے، چھوٹے تھے، تلواریں لی۔ میں بیٹا وہ نہیں جو سامنے اس کے ارد گرد دستہ ہے، کیا کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں سیدھے گئے، جا کے اس کو مارنا شروع کر دیا، تلواریں چلا دی، اس کو زخمی کر دیے، وہ گر گیا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مر گیا۔ واپس آ گئے۔ عبد الرحمن نے کہا تم اس کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ وہ دونوں دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام ایک چھپر میں موجود تھے۔ یا رسول اللہ دیکھو، یہ کہنے لگا میں نے اس بے ایمان کو قتل کیا، دوسرا کہنے لگا میں نے کیا۔ وہ دونوں بحث کرنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا تلواریں صاف تو نہیں کی؟ آقا نہیں۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ اب دونوں کی تلواروں کو خون لگا ہوا تھا۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں، تم دونوں نے قتل کیا۔ اچھا ابو جہل ابھی مرا نہیں تھا، زخمی کافی ہو گیا، مرنے کے قریب تھا۔ بعد میں صحابہ گئے نا دیکھنے تو ابو جہل تڑپ رہا تھا۔ غالباً عبداللہ بن مسعود یا کسی اور صحابی نے تلوار اٹھائی، اس کو مارنے لگا نا، کہنے لگا ذرا گردن نیچے سے کاٹنا میری، تاکہ لوگوں کو پتا چلے گردن لمبی ہے، جس سردار کی گردن۔ اتنا گمانڈ اور اتنا تکبر تھا اس بے ایمان کو، واسطے جہنم کا کیا اس کو۔ تو یہ ابو جہل بھی مارا گیا، امیہ بھی مارا گیا، بڑے بڑے سب عتبہ عتیبہ شیبہ یہ سب مارے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر کے 3 دن بعد فرمایا ان کی لاشیں قلیب بدر کا کنواں تھا اس میدان میں ڈال دی۔ تو فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے، اس کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا عتبہ عتیبہ شیبہ او کیا تم کو یقین ہو گیا ہم جو کہتے تھے وہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتکلم اجسادا ما ارواح لہا، آقا آپ ان لوگوں سے باتیں کر جن میں روح نہیں ہے، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرمایا عمر جتنی میری بات تم سن رہے ہو نا، اتنی بات میری ابو جہل بھی سن رہا ہے، عتبہ بھی سن رہا ہے، عتیبہ بھی سن رہا ہے، شیبہ بھی سن رہا ہے۔ تو کافر مر جائے، مرنے کے 3 دن بعد کنویں میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ سنتا ہے، تو مسلمان اپنی قبر میں نہیں سنتا۔ تو جب مسلمان سنتا ہے تو اولیاء کرام نہیں سنتے، جب اولیاء کرام سنتے ہیں تو نبی نہیں سنتے، جب نبی سنتے ہیں تو میرے کملی والے آقا کیوں نہیں سنتے؟ اب اس پر بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے۔